بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی اس کہانی کی طرف، جس کا عنوان ہے دولت بابول کی چھاؤں۔ بہت سے شہریوں کی طرح میرے پرکھوں کا تعلق بھی دیہات سے تھا، لیکن عرصہ دراز سے ہمارا خاندان دیہاتی زندگی کو خیر بات کہہ کے لاہور میں آباد ہو گیا تھا۔ ہم سب بہن بھائیوں کی یہیں پہ پیدائش ہوئی۔ ہمارے والد صاحب کا تعلق گاؤں میں کچھ قریبی رشتہ داروں کے باعث قائم رہا۔ وہ ان لوگوں کی غمی اور خوشی کے مواقع پر جاتے تھے، لیکن ہم نہ جاتے تھے کیونکہ گاؤں میں نہ تو بجلی تھی اور نہ وہ سہولتیں جو ہم شہریوں کی آسائش تھی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ جس گاؤں میں جانے سے میرا جی گھبراتا تھا اور جس صحن کی مٹی سے نئے جوتے بھی پرانے لگتے تھے، جہاں کے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چلتے ہوئے پاؤں ڈگمگاتے تھے، وہی میرے نصیب میں لکھا جائے گا۔ بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ میں ہی گاؤں جانے سے گھبراتی تھی۔ وہ پھر بھی دیہاتی زندگی کو انجوائے کر لیتے تھے، لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ مجھے پر لگ جائیں اور میں منٹوں میں اڑ کر اپنے شہر لاہور چلی آؤں۔ ہم 3 بہنیں تھیں، میں سب سے چھوٹی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، وہ اپنے گھروں میں آباد ہو گئے۔ میری بڑی دونوں بہنوں کے رشتے شہر میں مالدار گھرانے میں ہو۔ میں اپنی سب سے بڑی بہن کو آپا اور چھوٹی والی کو منجو کہتی تھی۔ منجو زیادہ بڑے گھر کی بہو بنی، مگر جب آتی خوشی برائے نام چہرے پر جھلکتی تھی۔ اسے کوئی غم اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹتا رہتا تھا۔ امی اسے سمجھاتی تھی تو میں سمجھ گئی کہ ان کا شوہر رات کو لیٹ سے گھر آتا ہے۔ آپا کا اترا ہوا چہرہ اور منجو کی بجھی بجھی ہنسی مجھے تب سمجھ نہ آتی تھی۔ ایسی باتوں پر غور بھی نہ کرتی تھی کہ میری بہنوں کے دکھ کیا ہیں، کہ شوہر باہر عیاشی کر کے آتے ہیں تو کیا۔ میری تو یہی خواہش تھی کہ میرا شوہر خوبصورت بھی ہو اور دولت مند بھی، قیمتی کاریں، نوکر چاکر، سب آسائشیں ہوں۔ جو میری بہنوں کو حاصل تھے مجھے بھی حاصل ہوں۔ منجو میرے بارے میں زیادہ فکر مند رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی اماں کہ ذرا اسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ سکھاؤ، بالکل سادہ رہتی ہے، گوار لگتی ہے، بالکل دیہاتن جیسی۔ والد صاحب گئے گزرے نہ تھے، ان کی عزت اور پوزیشن تھی۔ خوشحال ہونے کے باوجود غریبوں سے دامن نہ بچاتے تھے۔ وہ دولت سے زیادہ شرافت کو اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے 2 بیٹیوں کی شادی بڑے گھرانے میں کر کے دیکھ لی تھی۔ اپنے نظریات کی وجہ سے میرا رشتہ ایک دیہاتی رشتہ دار کے بیٹے سے کر دیا، کیونکہ لڑکا لائق تھا اور خاندانی شرافت اس گھرانے کی پہچان تھی۔ بہنوں کو خبر ہوئی کہ رافیہ کا رشتہ ابا جان دیہات میں کر رہے ہیں تو انہوں نے بہت واویلا کیا کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں، خاک زدہ ماحول میں ہماری بہن خاک ہو جائے گی، کہ جہاں بجلی گیس تک نہیں ہے ہم یہ کیوں کر وہاں رہے گی۔ والد نے سب کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ دیہات میں بھی انسان رہتے ہیں اور میں جو کچھ کر رہا ہوں سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں، تم لوگوں کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 بیٹیوں کی شادی بڑے گھرانوں میں کی ہے، وہ پھولوں کی سیج پر بھی خوش نہیں ہے۔ خوشی دولت سے نہیں ملتی، شرافت سے ملتی ہے۔ خیر، میں بہا کر دیہات آ گئی۔ سسرال والے اتنے بھی غریب نہ تھے کہ فاقے کرنے پڑتے۔ منجو نے خواہاں مجھے ڈرا دیا تھا۔ ان کی اچھی خاصی زمینداری تھی، تاہم بہت زیادہ لوگ تھے۔ ان کا طرز زندگی بھی بہت سادہ تھا۔ وہ تمام آسائشیں جس سے انسان کی زندگی مرغوب ہوتی ہو وہ ان کی زندگی میں نہ تھیں۔ یہ محنتی لوگ تھے اور اپنی محنت سے اتنی پیداوار کر لیتے تھے کہ عزت اور آبرو سے زندگی جیتے تھے۔ سسر صاحب نے ٹیچنگ کے شعبے کو باعث راحت جانا۔ وہ گورنمنٹ بوائز اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور میرے شوہر بھی اسی شعبے سے وابستہ تھے۔ وہ علاقے کے تمام اسکولوں کے ہیڈ مقرر تھے۔ جب شادی کے بعد منجو مجھے سسرال چھوڑنے آئی تو اس نے کہا، ہائے میری بہنا، تیرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں۔ یہ مکان دیکھ کر تو میرا دل بہت رو رہا ہے۔ ہم دونوں بہنوں کے نصیب میں شہر میں اتنا بڑے بنگلے آئے ہیں اور تمہارے حصے میں یہ دیہات میں ایک مکان کہ جس کی 4 دیواریں مٹی کی ہیں۔ تیرا گھر دیکھ کر تو میری ٹھنڈی آہیں نکل رہی ہیں۔ ہم سب بہن بھائیوں میں ایک تیرا ہی نصیب خراب تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ابا جان میری بات مان لیتے اور شاہ زیب سے تیرا رشتہ کرتے۔ شاہ زیب منجو کی جیٹھانی کا بھائی تھا، جس کا رشتہ میری شادی کی تاریخ رکھنے پر وہ لائے تھے، جس پر ابا نے انہیں انکار کر دیا تھا کہ وہ میرے سسر کو زبان دے چکے ہیں، اب کسی اور سے رشتے کی بات زبان پر مت لانا۔ ہمارے خاندان میں تمام مرد پڑھے لکھے تھے، لیکن حیرت یہ تھی کہ تمام عورتیں ان پڑھ تھیں۔ ان دنوں میں نہ گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے کوئی اسکول تھا اور نہ ہی انہیں پڑھانے کا کوئی رواج تھا۔
میں واحد ہی اس گاؤں میں پڑھی لکھی بیائی آئی تھی۔ میری بہت آؤ بگت ہونے لگی۔ ایک تو میں BA پاس تھی، دوسرا میں شہر کی تھی۔ میرا پہننا اوڑھنا ان سے بالکل مختلف اور جدا تھا۔ سسرال میں سب میری بہت عزت کرتے، جیسے میں کوئی ملکہ ہوں اور بھولے سے رعایا میں جیسے آ گئی۔ گھر کے تمام کاموں میں میرا مشورہ لیا جاتا تھا، حتیٰ کہ آج گھر میں کیا پکے گا اس کا سوال بھی مجھ سے کیا جاتا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا سالن بن جائے گھر میں جو مجھے پسند نہ ہو۔ ابا جان نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ تمہارے سسرالی ایسے لوگ ہیں کہ تمہیں بالکل شہزادیوں کی طرح رکھیں گے اور عمر بھر مجھے کوئی تکلیف نہ دیں گے۔ ساس سسر نے واقعی مجھے بہت اہمیت دی اور میری قدر میں کوئی کمی نہ کی، لیکن میں نے ان کی محبت اور قدر نہ جانی۔ انہیں دل سے دیہاتی اور اجاڑ گوار سمجھتی رہی، حالانکہ وہ سچی محبت کرنے والے سادہ لوگ تھے۔ والد صاحب کا خوف تھا کہ خاموش رہنے مجبور، ورنہ دل میں یہ خلش رہتی تھی کہ میں شہری لڑکی ان دیہاتیوں میں کہاں آ پھنسی ہوں۔ والدہ صرف ایک بار آئی تھیں، بڑی بہن ولیمے کے بعد کبھی نہ آئی تھی، اور منجو سسرال چھوڑنے کے بعد ولیمے کا دن گزارنے کے بعد پھر وہ بھی کبھی نہ آئی۔ میں دیہاتیوں میں کیا بیائی گئی، مجھ میں جیسے کوئی عیب لگ گیا ہو، اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ خیر ابا اکثر آتے رہتے اور مجھ سے یہ پوچھتے کہ بیٹی تجھے یہاں پہ کوئی پریشانی یا کوئی گلہ شکوہ تو نہیں ہے، اور میں کہتی نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ تو مجھے کوئی تکلیف دیتے ہی نہیں تھے، جو تکلیف تھی وہ میرے اندر تھی، میری سوچ کی تھی۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، دونوں بہنوں کو میرے گھر آنے کا خیال ہی نہ آیا تھا۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ آپی اور منجو سے کہنا کہ وہ مجھے ملنے کیوں نہیں آتی۔ میرے گھر وہ ضرور آئیں، ورنہ سسرال والے سمجھیں گے کہ بہنوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ ابا نے انہیں جا کر کہا کہ تم دونوں چھوٹی سے ملنے جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم لوگوں کے دل کیا پتھر ہو گئے ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ والد کے شرم دلانے پر وہ دونوں بہنیں ایک دن انہیں ملنے آ گئی۔ بڑی آپا تو کچھ نہ بولی، لیکن منجو نے کان کھانے شروع کر دیے کہ ہائے ہائے تجھے دیکھ کر تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اتنی پڑھی لکھی کو ابا جان نے کہاں دھول مٹی میں جول دیا ہے، ہم سے تیرا دکھ دیکھا نہیں جاتا، تبھی ہم تم سے ملنے نہیں آتے۔ نہ جانے تم اس مٹی بھرے مکان میں کیسے رہتی ہو، جہاں پہ نہ بجلی ہے نہ گیس، سخت سردی میں نہ یہاں پہ ہیٹر ہے اور نہ گرمی میں کوئی برقی پنکھا، اور تم کیسے لکڑیوں کو پھونک پھونک کر آگ جلاتی ہو، تمہیں دھواں آنکھوں کو نہیں لگتا؟ میں نے کہا کہ ملازمہ چولہا جلاتی ہے اور ساس نندے کھانا پکاتی ہیں، یہ مجھ سے ایسا کام ہی نہیں کرواتے۔ منجو نے کہا میں تمہاری جگہ ہوتی تو یہاں کبھی نہ رہتی، تم تو پڑھی لکھی بیوقوف ہو جو خود اس عذاب میں بیٹھی ہو۔ بس اس کی ایسی باتوں نے میرا ذہن سلگا کے رکھ دیا۔ حالانکہ میری ساس نندوں نے دیسی مرغی روسٹ کی، دودھ، سبزیاں، پھل، تمام چیزوں سے ان کی اچھی سے خاطر تواضع کی۔ انہوں نے تواضع میں کوئی کمی نہ رکھی تھی، لیکن میری دونوں بہنوں کو اپنی آسائشی زندگی کا اتنا غرور تھا کہ انہوں نے کوئی شے بھی خاطر میں نہ لائی، بلکہ ان کی مہمان نوازی اور محبت کو احساس کمتری میں معمول کیا۔ یوں ایک دن مجھ پر احسان جتا کر میرے ذہن کو جہنم بنا کر میری بہنیں چلی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ایک پل بھی چین نہ آیا۔ میں اتنی بے وقوف کہ ان کی باتوں پر کان دھر لیے، خود کو مظلوم سمجھنے لگی اور چادر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ میرا خراب موڈ کر بیچاری ساس نندے یہ سمجھی کہ ان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ وہ واری صدقے ہوتی تو میں کاٹنے کو دوڑتی۔ انہوں نے جس قدر میری ناز پردانی کی، اس قدر میرا مزاج خراب ہونے لگا۔ میری حالت دیکھ کر میرے شوہر بھی پریشان تھے۔ انہوں نے مجھے راضی رکھنے کا ہر حربہ آزما لیا، اپنے گھر والوں کی غلطیوں کی معافی بھی مانگی جو ان بیچاروں نے کی ہی نہیں تھی، لیکن میں تو مصیبت میں پڑ چکی تھی، کیسے ان کی محبت اور خلوص کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ منجو کان میں زہر ڈال گئی تھی کہ ابھی ایک بچہ ہونے کو ہے، کل کو 2 ہو جائیں گے تو اس جہنم سے نکل نہ پاؤ گی۔ میری صلاح مانو تو اپنے ہونے والے بچے کو بھی پیدا نہ ہونے دو اور اپنا ابارشن کروا لو۔ میرے شوہر نے میری دل آزاری کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے جب مجھے بہت منایا تو میں بھڑک اٹھی، کہا یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے، آندھی چلتی ہے تو منہ میں دھول گھستی ہے، اس اجاڑ ویرانے والی جگہ میں میرا بالکل دل نہیں لگتا۔ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو دیہات چھوڑ دیں اور زمین بھی بیچ دیں اور شہر میں کوئی مکان لے لیں، تبھی میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میرے شوہر نے جا کر سسر کو بتایا کہ آپ کی بہو یہ چاہتی ہے۔ سسر میرے کمرے میں آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹا ہماری یہاں پہ عزت ہے، پہچان ہے، اور عزت اور پیسے سے ہی زمین کی پہچان ہوتی ہے۔ زمین بیچ کر ہم کہیں کے نہ رہیں گے،
تمہیں ہمارے ساتھ یہیں پر رہنا ہوگا۔ میرے شوہر نے بھی کہہ دیا کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر شہر اکیلا نہیں جا سکتا۔ رافعہ تم میری بیوی ہو اور تمہیں یہیں پہ رہ کے میرے ساتھ زندگی بسر کرنا ہوگی۔ شہر جا کر ہم بہت بے سکون ہو جائیں گے۔ شوہر اور سسر کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں زیادہ جھگڑا نہ کر سکتی تھی، میں پورے دنوں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلا بیٹا دیا۔ سسرال والوں نے تو بہت خوشی منائی لیکن مجھے خوشی نہ ہوئی، میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ منجو بھانجے کو دیکھنے امی کے ہمراہ آئی اور اس نے میرے کان میں کہا، بیٹا ان کو سونپ دو اور چلو ہمارے ساتھ، میں تمہاری زندگی بدل دوں۔ شاہ زیب کے گھر میں تم عیش کرو گی، اس کا گھر محل جیسا ہے اور فرنیچر لاکھوں کا۔ جب دیکھو گی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ امریکہ اور انگلینڈ کی سیر کیا کرو گی۔ اس وقت منجو تو مجھے اپنی غمخوار لگنے لگی۔ دراصل وہ میری غمخوار نہیں، وہ مجھے جنت سے نکالنے والی میری دشمن بہن۔ گھر کچا ہو یا پکا، وہ عورت کی جنت ہوتا ہے اور اس کے بغیر اسے کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ لیکن اس حقیقت کو میں نہ سمجھ سکی۔ 2 ماہ کے ننھے منھے بچے کو اپنی ساس کی گود میں ڈال کر بالآخر میں میکے آ گئی۔ منجو مجھے لینے آئی تھی۔ ابا نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں نہ سمجھی اور بیٹے کی ممتا نے بھی مجھے نہ کھینچا۔ میں نے صرف طلاق کی رٹ لگا رکھی تھی اور بالآخر طلاق لے کر ہی بیٹھی، کیونکہ آنکھوں میں چمکتی دمکتی زندگی کے سنہرے خواب جو بسے ہوئے تھے۔ طلاق کے بعد عدت پوری ہوئی تو منجو شاہ زیب کا رشتہ لے کر آ گئی۔ مالدار لوگ تھے لیکن ابا کو نہ بھائے۔ مجھ سے اماں نے پوچھا تو میں نے کہا میں راضی ہوں، آپ شاہ زیب سے ہی میرا نکاح کر دیں۔ منجو بیچ میں ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ بالآخر میری شاہ زیب سے شادی ہو گئی اور مجھے تمام وہ چیزیں مل گئیں جس کے خواب میں نے دیکھے تھے۔ دولت کی ریل پل، بڑا بنگلہ، قیمتی کاریں، زیورات، قیمتی ملبوسات، کیا نہیں تھا میرے پاس۔ شروع میں شاہ زیب نے میرا بہت خیال رکھا، سیر و تفریح کے لیے لے جاتے، شاپنگ کرواتے۔ مجھے لگا کہ میں واقعی جنت میں آ گئی ہوں۔ دیہات کی تو گرمی نے ہی دماغ خراب کر دیا تھا۔ ایسی ہی زندگی چاہتی تھی جو میں ٹھاٹ باٹ سے بسر کر سکوں۔ لوگ دیکھیں تو رشک کریں، لوگ بیگم صاحبہ کہتے نہ تھکتے تھے۔ 1 سال سکون سے گزرا، پھر میرے ساس سسر یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے اور کاروبار کے مالک شاہ زیب ہو گئے۔ لیکن دولت بھی آزمائش ہوتی ہے، روپیہ ہاتھ آ گیا تو وہ بھی بے لگام ہو گئے۔ انہوں نے باپ کی وراثت کو بڑھانے کی بجائے گھٹانا شروع کر دیا اور رقص و سرور کی محفلوں میں راتیں بسر کرنے لگے، غلط راہ پر نکل پڑے۔ اس طرح برسوں سے کمائی ہوئی دولت انہوں نے چند ہی سالوں میں اڑا دی، حتیٰ کہ بنگلہ فروخت کرنے کی نوبت آ گئی اور ہم کرائے کے مکان میں آ گئے۔ اب علم ہوا کہ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں۔ شاہ زیب میں تمام غلط عادتیں آ چکی تھیں، جوا، نشہ، شراب، بازار حسن کے دیوانے، حتیٰ کہ کون سی ایسی غلط چیز نہ تھی جو ان میں نہ تھی۔ چند ہی دنوں میں معلوم ہو گیا کہ اصل دوزخ کسے کہتے ہیں اور گھر کی جنت کیا ہوتی ہے۔ میکے میں کسی کو بتا نہ سکتی تھی کہ یہ میرا اپنا کیا ہوا فیصلہ تھا۔ سرفراز نشے میں مجھے مارتے پیٹتے تو میری چیخیں سن کر آس پاس کے رشتہ دار دوڑے چلے آتے، جن کے گھر پاس تھے، وہ آ کر انہیں قابو میں کرتے۔ جب نشہ اترتا تو یہ توبہ کر لیتے، لیکن شام کو پھر ویسے ہو جاتے، پھر شیطان بن جاتے۔ آخر کار رشتہ داروں نے جا کر میرے والد صاحب کو تمام حال بتایا۔ ابا جان مجھے دیکھنے آئے تو میرے چہرے اور بدن پر نیل تھے اور بستر پر تکلیف سے قہرا رہی تھی۔ وہ مجھے گھر لے آئے اور عدالت سے میرا خلا لے لیا۔ یوں ظالم شاہ زیب سے میرا پیچھا چھوٹ گیا۔ دوسری بار اجڑنے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ آسائشیں تو مادی ہوتی ہیں لیکن روحانی خوشی کوئی اور شے ہے۔ جب تک دل آباد نہ ہو، دولت کے ڈیر پر بیٹھ کر بھی انسان خوش نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے اپنے پہلے شوہر اور ان کے گھر والے یاد آتے تھے کہ وہ کتنے انمول اور اہم انسان تھے، جو مجھے محبت دیتے تھے، عزت کرتے تھے، میرے سکون کا خیال رکھتے تھے، مگر میں نے ان کی قدر نہ جانی۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ دیہاتی تھے اور نمود و نمائش سے ناآشنا تھے۔ منجو کو کوستی رہتی تھی کہ جس نے مجھے جنت جیسے گھر سے نکال کر دوزخ کے گھر میں پہنچا دیا۔ شاہ زیب نے بھی میری قدر نہ کی، مجھے پاؤں کی جوتی سمجھ کر رون ڈالا۔ اب بیٹا یاد آتا تھا تو رات کو تڑپ کر اٹھ بیٹھتی تھی، جی چاہتا تھا کہ اسے گود میں لوں، پیار کروں۔ والد صاحب میرے دکھ کو جانتے تھے۔ والد صاحب ایک دن گاؤں گئے اور میرے سسر سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ میری بیٹی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ انہوں نے میرے بچے کو اپنے نانا کے ساتھ شہر بھیج دیا۔ ابا اسے شہر لے آئے۔ میں اس کو پاس بلانا چاہتی تھی، اسے باہوں میں لیتی تھی، لیکن وہ میرے پاس آتا نہ تھا اور دوڑ کر اپنے دادا دادی کے پاس چلا جاتا تھا، جو محض پوتے کو ملوانے ابا جان کے ساتھ شہر آئے تھے۔
چند گھڑیاں گزار کر وہ لوگ بھی چلے گئے اور میرا لخت جگر بھی ان کے ہمراہ چلا گیا۔ میرے سسر نے ابا جان سے کہا کہ جب آپ کی بیٹی چاہے اپنے بیٹے سے مل سکتی ہے، کھاؤں آ کر مل جایا کرے یا آپ بچے کو 2-4 دن کے لیے شہر لے جایا کریں۔ ہم ماں کا حق تسلیم کرتے ہیں اور ماں کو بچے سے ملنے سے نہیں روک سکتے۔ اس دن میرے دل نے ساس سسر کو جھک کر سلام کیا تھا اور سوچتی تھی میں کتنی بدقسمت ہوں کہ میں نے ایسے اعلیٰ صفت لوگوں کو چھوڑ دیا۔ کاش میں عقل سے کام لیتی اور اپنی بہنوں کی باتوں میں نہ آتی۔ آج جب کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میں اسے سندیسے بھیجتی، بلاتی ہوں، لیکن وہ میرے پاس نہیں آتا۔ وہ اپنی پھوپھیوں اور سوتیلی ماں سے محبت کرتا ہے، جنہوں نے اسے ماں کا پیار دیا اور ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ جب تک ساس سسر زندہ تھے، وہ اسے ملوانے کے لیے میرے پاس لے آتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ مجھ سے کبھی ملنے نہ آیا تھا اور اس کے انتظار میں اکثر ہی تڑپتی رہتی تھی۔ دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو سب وہ خوشیاں حاصل ہو جو مجھے نہ ہوئیں۔ سچ ہے کہ دنیا میں سب سے پیاری شے جو ہے وہ اولاد ہے۔ جن کی اولاد نہ ہو وہ ترستے ہیں اور جن کی اولاد ان سے جدا ہو وہ تڑپتے ہیں۔ ہمیشہ قدردانوں کو ہی اہمیت دو، چاہے وہ دیہاتی ہوں یا مٹی کے گھروں میں رہنے والے ہوں۔ ضروری نہیں کہ جو لوگ آپ کو سونا چاندی بنگلہ کار دیں وہ آپ کی قدر کریں۔ کیا رکھا ہے ایسی نمود و نمائش میں جس میں آپ کے دل کو ہی سکون نہ ہو؟ دن کو آپ اچھے ملبوسات اور لمبی کاروں میں جاتے ہوں اور شام کو آپ اپنے شوہر سے مار کھاتی ہوں، دھتکاری جاتی ہوں۔